فرسٹریشن، اس کے بعد ڈپریشن، ٹینشن اور ڈسٹربنس. ڈسٹربنس کو بھول دیں. یہ چاروں چیزیں جو ہے نا، یہ چاروں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اور جو فرسٹریشن ہے یہ اس کی سمجھ لیں کہ ایکسٹریم لیول ہے. اب فرسٹریشن جو ہے وہ انتہائی مایوسی کو کہا جائے گا. وہ کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں. ڈپریشن کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ کو کسی چیز کی ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ٹینشن کہاں سے بنتی ہے؟ کوئی نہ کوئی غلط کام ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے اندر ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. تو وہ ڈسٹربنس سے آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اب اس کے لیے اگر ڈسٹربنس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اس کو سمجھ لو کہ ہمارے پاس ایک گھڑی موجود ہے. اس گھڑی کی 2 یا 3 سوئیاں جو ہیں وہ اپنے سینٹر پوائنٹ کے گرد جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہیں. اس گھڑی میں سے کسی ایک سوئی کو بھی نکال کر اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ لگا دیں تو گھڑی کا فنکشن کیا ہوگا؟ فرسٹریٹڈ تو نہیں ہوگا، ڈپریس تو نہیں ہوگا، ٹینس تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیسک چیز ہے نا، ہماری فرسٹریشن کی وجہ بنتی ہے، ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے، ٹینشن کی وجہ بنتی ہے، وہ سب سے پہلے ڈسٹربنس ہوتی ہے. اب وہ ڈسٹربنس کہاں سے آتی ہے؟ گھڑی کی مثال سے ہی دیکھ لو کہ اگر یہ اپنے سینٹر پوائنٹ پہ تینوں اس کی سوئیاں یا 2 سوئیاں اپنے سینٹر پوائنٹ پہ یہ روٹیٹ کرتی چلی جائیں تو کوئی ڈسٹربنس نہیں. ڈسٹربنس اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹتی ہے. سیم اسی طرح انسان کا، ہماری روح، ہمارا اندر، یہ ساری جو بیماریاں ابھی گنوائی ہیں بیسیکلی اس کا جسمانی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ روحانی بیماری ہے. یہ وہ ہے جو ہماری روح جس چیز میں انوالو ہوتی ہے، جس میں سفر کرتی ہے. اب یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے ہماری روح اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے تو ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے. جب تک وہ اپنے سینٹر پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کرتی چلی جاتی ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. انتہائی پراسپیرٹی، خوشحالی، وہ سارا کچھ آپ کا ایک سب کچھ نارمل لیول پہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ ہماری روح اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹتی ہے تو سب سے پہلے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے. اب جب وہ ڈسٹربنسز بڑھتی ہیں تو مختلف چیزوں میں آپ ٹینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹینشنز جب اپنے پیک لیول پہ جاتی ہیں تو ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے. ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ملتا، ڈپریشن میں کوئی ریمیڈی آپ کے پاس نہیں ہوتی تو وہ فرسٹریشن بن جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ان کی بیسک وجہ جو ہے وہ ڈسٹربنس ہے، اور وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے. اب وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ کسی نظام کے اندر جب کوئی فلو آتا ہے، جب اس کی روٹیشن میں، جب اس کی روٹین میں کوئی فرق آتا ہے تب وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اور وہ جتنا اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے ہم نے ان کو بیماریوں کا نام دے دیا. کہیں وہ ٹینشن بن گئی، کہیں وہ ڈپریشن بن گیا، کہیں وہ فرسٹریشن بن گیا. پھر ہوتے ہوتے یہی جب اپنے ایکسٹریم لیول پہ جاتی ہے تو یہ سوئیسائڈ کا کاز بنتی ہے. آپ اس میں سوئیسائڈل جن کا ٹرینڈ ہوتا ہے ان کے اگر آپ مائنڈ کو دیکھیں تو وہ اسی میں آ کے وہ ساری چیز کرتے ہیں کہ وہ فرسٹریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے پاس سوائے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں کر جاتے.
اصل میں یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انٹر لنکڈ ہیں، اور لنک کہاں سے بنتا ہے؟ وہ آپ کے اندر سے، اندر ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور اگر اس ڈسٹربنس کو آپ تھوڑا سا اور کلوز ہو کے دیکھیں تو وہ ڈسٹربنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ڈسٹربنس بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، میرے بعد آنے والا ہر دور جو ہے وہ پچھلے دور سے بدتر ہوگا. کیوں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے وہ سب کے سب انتہائی کلوز تھے، نبی کے بھی اور اللہ کے بھی، اور ان کے اندر پازیٹیوٹی اسی لحاظ سے بہت زیادہ تھی، اپنے سینٹر پوائنٹ کے گرد اتنے ہی زیادہ روٹیٹ کرتے تھے. ہر آنے والے اگلے دور میں وہ ڈسٹنس تھوڑا 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 کر کے بڑھتا چلا گیا، اور بڑھتے بڑھتے آج وہ اس لیول پہ آ گیا کہ ہماری تمام کی تمام محبتیں، پیار، سب کچھ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ کر، ان کی انٹینسٹی وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے، اس طرف سے ہٹ کر میٹیریل پہ آ گئی، دنیا داری پہ آ گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں تمہاری جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو. اب جب تک وہ عزیز داری، وہ قربت نبی اور اللہ کی ہمارے پاس بہت کلوز فارم میں موجود تھی، اس وقت تک دیکھ لیں یہ ٹینشن، ڈپریشن اور ڈسٹربنس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جیسے جیسے وہ چیز دور ہوتی گئی اس سے وہ چیز بڑھتی گئی. اور آج وہی بات ہے کہ آج ہماری محبتیں، آج ہماری وہ پریفرنسز جو ہیں وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں. اور اسی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ساری بیماریاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. سر ڈسٹربنس کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ کیا چیز ڈسٹربنس کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ تعلق ڈسٹربنس تو میں نے بتایا نا کہ ایک سسٹم ہے نا، اس سسٹم کے اندر ایک فلو پیدا ہوتا ہے. آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. وہ آپ چلتے ہیں اس طرف، آپ کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی ٹیمپٹیشن ایسی مل جاتی ہے، آپ کو کوئی چیز ایسی باہر سے مل جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز جو اس چیز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اب یہ جیسے میں یہ جو مثال میں نے دی کہ گھڑی کی سوئیاں وہ روٹیٹ کرتی ہیں، اب یہ خود بخود کیسے سینٹر پوائنٹ سے ہٹ کے دوسری طرف آ سکتی ہے؟ کوئی ان کو لائے گا نا، کوئی آؤٹ آف فورس ہوگی نا جو اس چیز کو وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ اس کو کرے گا. تو سیم اسی طرح انسان کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی بھی ایلیمنٹ، چاہے وہ آؤٹر ایلیمنٹ ہو، انر ایلیمنٹ ہو، وہ ریلیجیس ہو، وہ میٹیریلسٹک ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایلیمنٹ آپ کو وہاں سے اٹھا کے ڈسٹرب کرے گا. سر وہاں پہ جب ڈسٹربنس پیدا ہوئی کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہاں جیسے یہ تو نیچرل پروسیس ہے، ڈسٹربنس آئے گی. بالکل وہ اس میں پھر وہی بات کہ اگر آپ کا اپنے سینٹر پوائنٹ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، انسان کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے، انسان کی روح کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر تو آپ کا اس اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، تعلق مضبوط ہے، تو پھر جیسے ہی وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوگی آپ فوراً ڈسٹرب ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. چیخنے چلانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ رونا پٹنا شروع کر دیں گے، چیخنے چلانے سے مراد یہ ہے کہ ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، دوبارہ اپنے آپ کو کھینچ کے اس سینٹر پوائنٹ پہ لے کے جانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے، توبہ کرنا شروع کر دیں گے، استغفار کرنی شروع کر دیں گے. نبی کریم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ
جن میں بعض اوقات میرے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب وارد ہو جاتا ہے، میں اس حجاب سے بچنے کے لیے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو وہ حجاب کیسے وارد ہو جاتا ہے؟ نبی کی ذات اور اللہ کے درمیان میں تو کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن ایک بشر ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ وہ حجاب کہیں نہ کہیں سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، باہر کا انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر کا نفس بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، شیطان کا وار بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ چیز آپ کے اندر کریٹ ہوتی ہے، آپ کا تعلق اللہ سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق موجود ہے تو وہ فوراً کیچ کر لیتا ہے اس کو کہ یار یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ واپس آنے کا کیا طریقہ ہے؟ واپس آنے کے لیے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اس چیز پہ واپس آتا ہے، واپس آ کے وہ معافی توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اس حجاب سے بچنے کے لیے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی اگر ہمارا تعلق موجود ہے تو پھر جیسے ہی وہ ٹوٹے گا ہم اللہ سے استغفار شروع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کر لیں گے، اس سے توفیق مانگ لیں گے۔ اور اگر وہ ہمارا تعلق نہیں موجود ہے جیسے کہ آج ایک اس دنیا میں نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم صرف بیرونی جو چیزیں ہوں گی، جو کازز ہوں گی، جو ریزنز ہوں گی، ہم اس کو اس کا بلیم دینا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایکچوئل میں قصوروار نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس کو اس کا بلیم دیں، ہم کہیں یہ اس وجہ سے ہو گیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے ایسے ہو گیا، اس نے میرے پیسے مار لیے اس لیے ایسا ہو گیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ بس وہ مختلف قسم کی ریزنز اور مختلف قسم کے بلیمز ہوں گے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پہ تھوپنا شروع کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، ابھی یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے خیال میں ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ایک شخص اپنا اور اللہ کے ریلیشن کو لے کے چل رہا ہے تو ان تمام فیکٹرز کو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، بات دیکھنے کی نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم ان چیزوں مطلب کہ کون کون سی چیزیں اس کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، دیکھا جائے گا یہ، کیونکہ ایک ایز اے ہیومن بینگ آپ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات پھر وہی آ جائے گی کہ آپ کا اندر اتنا اسٹرانگ ہوگا اللہ کے ساتھ کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر اس طرح سے افیکٹ نہیں کرے گی، یعنی ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ بہت کم ہوگا۔ ایک چیز اگر آپ کو ایکسٹرنلی ڈسٹرب کرتی ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کر جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق موجود نہیں ہے تو وہ چیز آپ کو ہفتوں مہینوں ڈسٹرب کرے،